صدقہ چار صحیح بخاری نمبر 6806 میں موجود ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے 7 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ سایہ انہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، جس میں سورج کو تخلیق کے 2 میل کے فاصلے پر لانے کی وجہ سے ناقابل برداشت گرمی بھی شامل ہے۔ اس کی تنبیہ جامع ترمذی نمبر 2421 میں موجود حدیث میں کی گئی ہے۔ ان گروہوں میں ایک شخص بھی شامل ہے جو خفیہ خیرات کرتا ہے، اگرچہ عوامی طور پر صدقہ کرنا دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی دعوت اور ترغیب دے سکتا ہے جس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے لوگ ان کے اس طرز عمل پر عمل کرتے ہیں، جس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 2351 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ پھر بھی چھپ کر صدقہ کرنا خطرناک سے بچتا ہے، دکھاوے کا گناہ جو کسی کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان چھپ کر عطیہ کرتا ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کے اخلاص کی نشاندہی کرتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے کہ کتنا صدقہ کرنا چاہیے۔ پس اگر ایک مسلمان اس نصیحت پر عمل کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کے معنی کسی شخص کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نہ کہ مقدار کو۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں صدقہ صرف مال دینے تک ہی محدود نہیں ہے، در حقیقت اس میں تمام اچھے کام شامل ہیں، جیسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ صحیح مسلم نمبر 1671 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے، جب تک ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل پوشیدہ طور پر کیا جائے جب تک کہ وہ شخص دوسروں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، امید ہے کہ وہ اس حدیث کو پورا کریں گے اور قیامت کے دن سایہ حاصل کریں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔